الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کم کر دیے نظر سار دیے کم کر دیے نظر سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے ہاں بخشش وچ میرے دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. عرشا فرشا والی ہر شے عرشا فرشا والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ خلق تو نام پکار دیے ہاں خلق تو نام پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. میں نے گلا عاجز کہتا میں نے گلا عاجز کہتا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ
میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ عرشان جد سی چلیا مولا دا پاک مانگی ہر کے نبی نے دیتی اقصا دے وچ گواہی اقصا دے وچ گواہی کہ امام مصطفیٰ سلطان مصطفیٰ امام مصطفیٰ امام مصطفیٰ سلطان مصطفیٰ عشق نبی دی پوڑی ایک وار چڑھ کے دیکھو وطہا دے وچ کیے مفہوم پڑھ کے دیکھو مفہوم پڑھ کے دیکھو کہ ایمان کہہ آئے فرقان مصطفیٰ ایمان کہہ آئے فرقان مصطفیٰ دو جگنے انہاں دے پاروں دو جگنے انہاں دے پاروں وچ جان مصطفیٰ کون آکھدا اے تینوں انصار تو غریب سارے جہان وچوں دادا تو خوش نصیب دادا تو خوش نصیب کوئی اور نہیں تیرا مہمان مصطفیٰ کوئی اور نہیں تیرا کوئی اور نہیں تیرا مہمان مصطفیٰ میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ دکھڑے جہان دے دے اتھرو جہان دے دے حاکم دلاں دے ٹکڑے کر کے جہان دے دے کر کے جہان دے دے خوشیاں دا دو جہان وچ سامان مصطفیٰ خوشیاں دا دو جہان وچ سامان مصطفیٰ میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ دو جگنے کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا رزق کے ذروں میں اللہ بدل دیتے ہمیں رزق کے ذروں میں اللہ بدل دیتے ہمیں رزق کے ذروں میں اللہ بدل دیتے ہمیں پھر ہمیں راہ مدینہ میں ملایا جاتا پھر ہمیں راہ مدینہ میں ملایا جاتا کاش میں دور
سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاؤں میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاؤں میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاؤں میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو پا کے مدینہ میں ملایا جاتا خاک کو پا کے مدینہ میں ملایا جاتا خاک کو پا کے مدینہ میں ملایا جاتا کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا کاش میں گور پیمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا ان کے لے جاتا مجھے نا کے شیروں میں کھلے ان کے لے جاتا مجھے نا کے شیروں میں کوئی ان کے لے جاتا مجھے نا کے شیروں میں کوئی روبرو کے میں ان کو ہی سنایا جاتا روبرو کے میں ان کو ہی سنایا جاتا خاک ہو جاؤں میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاؤں میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاؤں میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو پا کے مدینہ میں ملایا جاتا خاک کو پا کے مدینہ میں ملایا جاتا کاش میں گور پیمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں
کا حضور دیتے ان کی رحمت ہر جہاں پہ محیط ان کی رحمت ہر جہاں پہ محیط ہر کسی کو حضور دیتے ہیں 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 کا حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں 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 عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں فرمان آقا کا ہے انا قاسم فرمان آقا کا ہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں لفظ سارے حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں اور حضرات یہ شعر صحیح سرفراز صاحب نے لکھ کے عطا فرمایا ہے کہ نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی تیرا بیٹا نبیوں
ذکر سے زندگی دنیا کی ہے نجات ذکر سے زندگی دنیا کی ہے نجات ذکر سے حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جیوا رتبہ تیرا سیدنا آمینہ رتبہ تیرا سیدنا آمینہ نور ہے آپ کا سیدنا آمینہ نور ہے آپ کا سیدنا آمینہ اپنے محتاج سائم پہ میرے خدا اپنے محتاج سائم پہ میرے مصطفیٰ اپنے صدیق جسم کے ہے او یار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا پوچھے آسی پسند کیے فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس دل پیش آئی اسلام نو ضرورت جس دل پیش آئی ہر چیز لے کے آیا او مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا او خدار مصطفیٰ دا
اصل اس کی تھا انکار کبریاء دا، در اصل اس کی تھا انکار مصطفیٰ کھانا پکا نہیں سموسے لے آئیے یا میرا میری لاج رکھ دے، سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا وہ عمل کے، اج بیٹھی رہنا وہ عمل کے، تو اٹھ کے نکالی جانا، یا شاہ جیلا لاج رکھ دے، سنی عرض میری سلطانہ، جو صدقہ میرا بات ندیدہ حسن حسین اے مولا علی دا، تو دوتا پوتا سکیاں دا، سید دوتا پوتا سکیاں دا، لجپال تیرا لجپال تیرا گھرانہ، تو دوتا پوتا سکیاں دا، لجپال تیرا گھرانہ، یا شاہ جیلا لال رکھ دے، سنی عرض میری سلطانہ، دیکھو سائیں بابا دا ہے بیڑا پریا، دیکھو سائیں بابا دا ہے بیڑا پریا، جڑا ایتے آیا وہ تریا، جینا جڑا ایتے آیا وہ تریا، چنگا ہر منگتے دا کم بنیا، جویں سچے دل نال پیر منیا، جویں سچے دل نال پلہ پڑیا سائیاں دا، جویں سچے دل نال پلہ پڑیا، جڑا ایتے آیا وہ تریا، ہر لمحہ ہر گھڑی دعا ہے میری، میرا پیر خانہ سلامت رہے، عمر لگ جائے میری، میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، پیر کامل یگانہ سلامت رہے، آمین یا رب العالمین۔ بعض لوگوں کو عادت ہے کہ ٹوکتے ہیں تقریر میں، یہ ہوتی ہے اس طرح وہ ٹوٹ جاتی ہے کہ وہ گل ہی ساری بھول جاتی، بعض جس نے تقریر مک جائے انہیں دس یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا وہ بجائے، لیکن جسے کر رہے ہوں سب کو دس دے ہوں، کہ ٹوکن نہ وہ تجویز دین لگ پہ نگاہ پہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور، آپ نوازے تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، میلاد شریف اللہ تعالیٰ نے خود بھی منایا اور ہمیں بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں
کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ تو حضرات اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کون ہے؟ اللہ کا فضل بھی میرا نبی ہے اور اللہ کی رحمت بھی میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ محبوب علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگ گناہ کرتے، ان کی شکلیں بدلتی جاتی، ان پہ عذاب نازل ہو جاتے، ان پر پتھروں کی بارش ہوتی، آندیاں اتنی تیز چلتی کہ وہ نیچے گر جاتے، ان کے سر پھٹ جاتے، سیلاب آتے، ہر چیز بہا کے لے جاتے، درخت بھی ٹوٹ جاتے، مکان بھی گر جاتے، مچھلیاں بھی مر جاتی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ لیکن جب سے میرے نبی کا میلاد ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھی اٹھا لیے ہیں۔ اب گناہ بندے زیادہ کرتے ہیں، جتنی پہلی امتیں گناہ کرتی تھی وہ سارے ہم میں جمع ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج عذاب کیوں نہیں آتے، ہماری شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ کیونکہ آج حضور تشریف لے آئے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ مرحبا۔ یہ آمد مصطفیٰ ہی مرحبا کیوں ہے حضرات؟ اس لیے میرے نبی کی پیدائش کا کائنات کے ذرے ذرے کو فائدہ ہے، ہر چیز کو فائدہ ہے، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک کو فائدہ ہے، ہر چیز کو فائدہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام آپ سے ایک لغزش ہوگی آپ کی شان کے لائق، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا، زمین پہ اتار دیے گئے، اما ہوا کہیں اور، حضرت آدم علیہ السلام کہیں اور۔ 300 سال تک روتے رہے، آسمان کی طرف دیکھا نہیں، 300 سال آنسو بہاتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا کہتے رہے، لیکن معافی نہ ملی۔ جب جبل رحمت پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ابھی ایک فکرہ بول، میں ابھی تیری بخشش کرتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ہاں یا اللہ وہ فکرہ عطا فرما۔ تو حضرات وہ فکرہ وہ یہ ہے کہ اے آدم علیہ السلام ابھی کہہ یا اللہ بحرمت نام محمد مجھے بخش دے۔ تو جو ہی آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بحرمت نام محمد مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ پھر خوش ہو کے فرماتے ہیں حضرت اماں ہوا بھی مل گئی، خوش ہو گئے تو عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم سن، اگر میں نے اس محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرات اگر آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوتے تو آپ ہوتے، آپ کے بیوی بچے ہوتے، یہ نسل انسانی ہوتی۔ تو حضرات ذرا غور فرمائیں، ہمارا ہونا ہی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم سن، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ حضرات اگر یہ کائنات نہ ہوتی، یہ زمین ہوتی، یہ آسمان ہوتا، یہ پہاڑیں ہوتی، یہ رزق ہوتا جو آج ہم کھا پی رہے ہیں، تو حضرات ہم جو آج کھا پی رہے ہیں، جو اس دنیا میں بس رہے ہیں، یہ سارے کا سارا میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم سن، اگر میں نے اس ہستی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو حضرات اگر رب ظاہر نہ ہوتا، یہ قرآن مجید ہوتا، یہ مسجد نبوی ہوتی، یہ خانہ کعبہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، تو ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے پایا نہیں۔ تو حضرات میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ سب پہ عذاب ٹلے ہوئے ہیں، ہر ایک کی شکل محفوظ ہے، ہر ایک کو فائدہ ہے، لیکن سنیوں کو خاص فائدہ ہے، حضور کے غلاموں کو سنیوں کو خاص فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے حضرات؟ جو ہی بندہ ذکر مصطفیٰ کی ایک محفل میں آ جاتا ہے، ایک محفل میلاد مصطفیٰ میں آ جانے سے 20 لاکھ بری محفلوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حضرات یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہم 20 لاکھ گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ایک محفل کے صدقے 20 لاکھ بری محفلوں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر اگلی حدیث اس سے بھی کرم والی ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو گناہ لے کے آتے ہیں، اور جب بندہ ذکر مصطفیٰ کی محفل سے واپس جاتا ہے تو وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ حضرات ایک مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں نے آپ کا 100 روپیہ دینا ہو تو آپ مجھے کر دیں معاف، یہ تو 100 کا فائدہ ہوا۔ اگر آپ 5 سے بھی 100 مجھے اور دے دیں تو یہ دگنا فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے جھوٹ بولا، گناہ لے کے آئے، جھوٹ بولا سچ ہو گیا، کم تولا پورا تول ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم جا کے گناہ شروع کر دیں۔ یہ فقط ذکر مصطفیٰ کا اظہار ہے کہ ذکر مصطفیٰ میں کرم کیا ہوتا ہے، وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔
پھر تیسری حدیث کہ جو ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، حضرات ہمارے پروفیسر صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک تحقیق فرمائی کہ 18,60,000 میل اتنا فاصلہ ایک سیکنڈ میں بندہ طے کرے اور 30 لاکھ سال طے کرتا ہی چلا جائے تو پھر جا کے کہیں بندہ جنت کے کنارے پہ پہنچے گا، جنت میں نہیں پہنچے گا۔ تو حضرات جو ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، نعت شریف شروع ہوتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے تو جنت چل کے تیرے پاس آ جاتی ہے۔ تو حضرات اب اس حدیث کی روح سے اب ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم جنت میں بیٹھے ہیں۔ کس نے بٹھایا ہے؟ ذکر مصطفیٰ نے بٹھایا ہے۔ پھر حضور کریم فرماتے ہیں کہ اے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا امتی خواہ مشرق میں ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرا امتی خواہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو، وہ جہاں بھی بیٹھ کے میرا ذکر کرے اللہ تعالیٰ مجھے اس بندے کو میرے روضہ اقدس میں کر دے گا۔ تو حضرات اس حدیث کی روح سے بھی ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ روضہ اقدس میں بیٹھے ہیں۔ کس نے بٹھایا؟ ذکر مصطفیٰ نے۔ اور سائیں بابا سرکار نے میرے سامنے کئی علماء کرام سے یہ فتویٰ لیا ہے کہ یہ جو جنت ہمیں ذکر مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے یہ کچی ہے کہ پکی ہے؟ ان سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اللہ پکا ہے، اس کی عطا پکی ہے۔ جو یہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے جنت دی ہے یہ پکی جنت دی ہے۔ بندے تو وہاں جا کے پتہ نہیں جنت لیں گے یا نہیں لیں گے، تو حضرات لیکن ذکر مصطفیٰ نے آج ہی ہمیں جنت میں بٹھا دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ذکر مصطفیٰ کرنے کی، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہودی کے گھر کے سامنے ایک مسلمان کا گھر تھا۔ وہ مسلمان ہر سال بڑے زور و شور کے ساتھ حضور کا میلاد مناتا، دیگیں پکاتا، جھنڈیاں لگاتا۔ تو وہ یہودن ایک دن اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن ان کے نبی پاک پیدا ہوئے تھے، اس کی خوشی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اس نے دل سے یہ بات کر دی کہ ہاں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ رات کو جب سوئی، خواب رات سو گئی، قسمت جاگ گئی۔ حضور کریم تشریف لے آئے خواب میں، صحابہ کرام ہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو یہودی عورت ہے وہ پوچھتی ہے ایک صحابی سے کہ یہ کون ہستی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کریم ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں ان سے کوئی بات کر لوں، کچھ پوچھ لوں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں پوچھ لو۔ وہ آگے بڑھ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں لبیکا۔ تو وہ یہودن عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ نے لبیکا فرمایا، لبیکا تو مسلمان کو کہتے ہیں، میں تو یہودن ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو یہودن تھی تو اسی وقت ایمان والی ہوگی تھی جب تو نے کہا تھا کہ میلاد اچھا ہے۔ تو حضرات زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میلاد اچھا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ میلاد اچھا ہے۔ تو اس وقت تک اللہ اس بدعقیدہ کو، اس ہندو کو، اس سکھ کو موت نہیں دے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان عطا نہیں فرما دے گا۔ تو حضرات اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لبیکا، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ لبیکا تو مسلمان کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا تو اسی لمحے ایمان والی ہو گئی تھی جب تو نے کہا تھا میلاد اچھا ہے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں صبح کو آپ کا میلاد مناؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مناؤ۔ تو وہ صبح اٹھتی ہے اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ بھئی آٹا لاؤ، چینی لاؤ، سوجی لاؤ، حضور کا میلاد منانا ہے۔ تو وہ پہلے ہی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ پوچھتی ہے بھئی یہ کدھر سے آ گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں رات تیری قسمت جاگی ہے وہیں میں مجھ میں بھی کرم ہوا ہے۔ تو حضرات یہ صرف میلاد شریف کو اچھا کہنے کا اجر یہ ہے کہ اللہ تجھے ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیق اکبر نے کیا کیا؟ صدیق اکبر صحابہ نے میلاد منایا، حضور کریم نے میلاد منایا۔ صدیق اکبر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک درہم میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کر دے گا اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے ساتھ ہوگا۔ ایک درہم کتنے کا ہوگا؟ آج 60 روپے کا ہوگا، 70 روپے کا ہوگا، اور 70 روپے خرچ کر دے تو تیرا گھر جنت میں صدیق اکبر کے گھر کے ساتھ ہوگا۔ اور صدیق اکبر پکا جنتی ہے، اسے میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر جنتی ہے۔ تو آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اندر نہیں باہر نکل کے حضور کا میلاد منائے، ایک درہم خرچ کرے، اس نے ایسا ہی کیا جیسے اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو حضرات یہ میلاد مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اس نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ عام روٹین میں آپ دیکھیں اتنا پتہ نہیں چلتا،
لیکن بالخصوص 12 ربیع الاول شریف کو دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے سارا جہان ہی سنی ہے، سارا جہان ایمان والا ہے۔ تو حضرات یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے 1 درہم میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کیا اس کا درجہ بدر اور حنین کے شہیدوں جیسا ہوگا، بدر اور حنین کے غازیوں جیسا ہوگا۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا 1 درہم آپ کو اجر دے رہا ہے۔ پھر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 1 درہم میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کر دے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ تو حضرات اب آپ کی مرضی ہے، جنت بغیر حساب لینی ہے، بغیر حساب لے لیں، حساب کتاب کرا کے جنت ملنی ہے پھر تو نہیں مل سکتی۔ شیر خدا فرماتے ہیں 1 درہم خرچ کر دو بغیر حساب جنت میں۔ حضور کریم ہر سوموار کا روزہ رکھتے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہر سوموار کا ہی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ حضرات یہ حضور کریم نے میلاد شریف منایا، اللہ تعالیٰ نے میلاد شریف منایا، صحابہ کرام نے منایا اور ہمیں حکم دیا۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ میلاد شریف کی باتیں کر رہے تھے۔ حضور کریم تیز تیز قدموں سے اس کے گھر گئے، جا کے بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بڑا گھبرا کے باہر نکلا۔ جب حضور کریم کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم ارشاد فرما دیا ہوتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اندر کون کون اور کیا کر رہے ہو؟ وہ عرض کر رہے یا رسول اللہ میں اور میرے بیوی بچے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے میلاد کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قسم اٹھاؤ یہی باتیں کر رہے تھے؟ حالانکہ حضور کو پتہ ہے لیکن آپ کی اور میری تعلیم کے لیے فرمایا کہ قسم اٹھا یہی باتیں کر رہے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ جس دن حضور تشریف لائے خانہ کعبہ نے سجدہ کیا، ستارے زمین کے قریب آ گئے، اتنا نور نکلا کہ بصرہ اور شام کے محلات روشن ہو گئے، کنگرے گر گئے، آتش کدے بجھ گئے۔ تو حضور کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمت کے دروازے تیرے گھر کی طرف کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرتا رہے گا اس کے گھر بھی جنت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ ایک احمد نامی بت پرست تھا، وہ جس دن حضور کی ولادت با سعادت ہوئی اس دن وہ اپنے بت کی پوجا کر رہا تھا۔ جب حضور دنیا میں تشریف لے آئے تو وہ بت گر گیا، اس نے پھر اٹھا کے رکھا، کھڑا کیا اسے، وہ پھر گر گیا، تیسری بار چوتھی بار وہ بڑے غصے سے کہتا ہے کیا ہوا تجھے، بار بار کیوں گرتا جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے فصیح عربی میں بولا کہ آج نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں، آج تیری جو دعا ہے وہ مانگ لے اللہ قبول کر لے گا۔ تو اس کی بیٹی تھی فالج شدہ، جس کو فالج تھا، ہل نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، تو اس نے عرض کی کہ اگر یا اللہ اس نبی آخر الزمان کے پیدائش کے صدقے میری بیٹی کو صحت عطا کر دے، تو وہی بیٹی اس کی صحت یاب ہو گئی۔ تو حضرات آج بھی یہ ربیع الاول شریف گزرا ہے، آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی رکھے، آگے بھی یہ 12 ربیع الاول شریف اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ 4:17 پر یہ پروفیسر صاحب کی تحقیق ہے، انہوں نے ہم پہ یہ احسان فرمایا، سائیں بابا سرکار نے احسان فرمایا، مہربانی فرمائی، ہمیں یہ بتایا 4:17 پاکستانی ٹائم کے مطابق حضور کریم کی ولادت با سعادت ہے۔ جو بندہ اس وقت جو بھی دعا کرے گا اللہ اسے رد نہیں کرے گا، وہ پوری فرمائے گا۔ تو حضرات یہ حضور کی پیدائش ہے، یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ ہر طرف خوشی خوشیاں ہیں۔ اس سال جب حضور کریم تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ماں کو بیٹی نہیں دی، کیونکہ عرب کے لوگ بیٹی پیدا ہونے پر رنجیدہ ہوتے، دکھ کا اظہار کرتے تھے۔ اس سال اللہ نے ہر ماں کو بیٹا ہی عطا فرمایا۔ رب نے منایا ہے میلاد وکھرا، کر کر دیتا رب بیٹا ستھرا، مولا سائیں ونڈی اے مٹھائی آمنہ، جھولی وچ لال بیٹھی پائی آمنہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا تے
اس دل افروز ساعت پہ بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم دم آ گیا پڑ گئی جس پہ دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے ان کی نافذ حکومت پہ بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی دار غم مغرق والذی سائلنا اشکالنا قوت عشق سے پست کو پالا کر دے دہر میں سے اسم محمد سے اجالا کر دے تیرے خط پہلے مانا جائے یا رسول اللہ مولا کریمہ حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منی غوث کبیر دامت برکات والے صحت کاملہ زیادہ مولا انہوں نے صحت میرے سارے صحت تعدیر کرنے مولا ویر نبی کو آگے درود جتنا تیرے نزدیک اجلا و شمار جتنے درختوں کے پتے پانی کے قطرے دیے دیتے رہنے جتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا مولا کریمہ میرے پیر مرشد کو شیخ کامل ہو جا مولا کرم کر دے مولا کرم کر دے پیر مرشد شیخ کامل راضی نادائر پاک کے سر کے سب دوستانی نیک آجات پورا فرما کتے بھی خطو کر دے مرن جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کر کے محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت کا یا اور ٹیبل نہ دے دے بیس دوست نے 20 بندے نے 20 دوست